أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ تعالیٰ. رمضان رفا ٹرانسمیشن کے ساتھ رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈیوز سے حاضر ہیں. میرے ساتھ حسب معمول اکرام سلیری صاحب موجود ہیں اور ہمارے جانے پہچانے گیسٹ بھی موجود ہیں. تلاوت کلام پاک کے بعد ہم ضرور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جاتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کیوں جانو دل سے وہ پیار نبی، کبھی بےہدہ ہے ہمارے نبی. بنے مقتدی ان کے سارے نبی، ہوئے آپ پر ہی نبوت تمام. ہمارے نبی پر لاکھوں سلام. وہ آئے تو بچھڑے ہوئے مل گئے، خوشی سے دلوں کے کنول کھل گئے. غلط کہنے والوں کے لب سل گئے، سنایا انہوں نے جو رب کا کلام. ہمارے نبی پر لاکھوں سلام. جو ظالم تھے وہ رحم کرنے لگے، پورے دم بلائے قبرنے لگے. جو کافر تھے وہ حق پہ مرنے لگے، سنا جب انہوں نے خدا کا پیام. ہمارے نبی پر لاکھوں سلام. ہمیں جو بھی اللہ کی نعمت ملی، جو یہ عظمت و شان و شوکت ملی، حقیقت میں ان کی بدولت ملی. نہ کیوں کا ہم سب کو پیارا ہونا، ہمارے نبی پر لاکھوں سلام. MS Media Studies, specialization in digital marketing. To stay on top of the growing competition in digital marketing, you are required to learn and adapt rapidly evolving new apps, algorithms, technologies, and methods. What make you distinguish from other? You have the skills, knowledge, and aptitude. If you have a degree in any social management,
media, or any other allied sciences, or you are working in any digital agency. Just walk in for an interview and discuss your career plan at Rifa Institute of Media Sciences. جزاک اللہ. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اپنے پروگرام کے جس اس وقت روز موجود ہیں اور جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات بالکل اجنبی نہیں ہے کہ ہم اس پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے، غزہ پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے، ان چھوٹے معصوم بچوں کی پکار کے حوالے سے، ان ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کو فیڈ نہ کرا سکیں غذا نہ ہونے کی وجہ سے، ان معصوم بچوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے نام، اس ظلم و بربریت کے نام جو یہودی اور اسرائیلی اور ان کے اعلی کار ساری دنیا نے مل کے ان کے ساتھ روا رکھی، ان ساری ویڈیوز کو آپ روزانہ اپنے موبائل فون کے اسکرین پہ دیکھتے ہیں، جس پہ ظلم ڈھائے جانے کے بعد وہ لوگ اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کی مصداق جس میں اللہ تعالیٰ بالخصوص مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان عورتوں اور بچوں کی پکار پہ جو بے دست و پا کر دیے گئے ہیں ان کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے ہو. تو اس پوری صورتحال جو ہمارے سامنے موجود ہے، غزہ کی پوری صورتحال، اور جو ایسا لگتا ہے مجھے، میں ہر پروگرام میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے تعین کرتی ہے اس بات کا کہ ہم اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہوں گے تو ہمارے دل میں کس کی محبت ہوگی، کس محبت کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے. کیا ہم اللہ کے دشمنوں کی محبت دل میں لے کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، یا ہم ان مظلوموں کی محبت دل میں لے کے اس دنیا سے جا رہے ہوں گے جس کو ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں آ رہا. ہم نے کوئی ایک ایسی افطار کیا گزاری ہے جس افطار میں ہم نے غزہ کے بچوں کے لیے دعا کی ہو؟ کیا ہم نے اس پورے رمضان میں کوئی ایک ایسا سجدہ کیا ہے جس سجدے میں ہمارے آنسو نکل گئے ہوں غزہ کے بچے کی مٹی میں دبی ہوئی لاش کو، یا اس ماں کو روتے ہوئے اور بلبلاتے ہوئے جس کا گود کا بچہ اس کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا؟ اس کے لیے کیا کوئی ایک آنسو نکلا ہے ہمارے آنکھوں سے؟ اگر نہیں نکلا تو اس رمضان کے بقیہ دنوں میں ضرور سوچے گا. رمضان میں غزہ کے حوالے سے مزید تفصیلی جو رپورٹ ہے تازہ ترین وہ علی نقوی پیش کرتے ہیں. میں علی سے گزارش کروں گا کہ ضرور. بہت شکریہ سر. چونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہے اور میں نے ڈسکس بھی کی تھی، آپ نے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا پہلے ہی، کہ یونائٹڈ جو نیشن سیکیورٹی کونسل ہے اس میں جو ایک سیز فائر کی ریزولیشن پاس ہو چکی ہے، مگر ابھی تک جو صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے اپنا اٹیک جو ہے غزہ پہ وہ نہیں روکا ہے. تو غزہ کی انٹرنل جو اسرائیل کی انٹرنل پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ خود بھی اب اس کے خلاف سامنے آ رہے ہیں. یہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہیں جو یائر لیپڈ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ جنگ میں اتنا گم ہو گئے ہیں، اس جینوسائیڈ میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں چل رہی کہ اسرائیل کی انٹرنل سچویشن کیا ہو گئی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کی اس سوچ نے جو اسرائیل کی اکنامیکل جو سچویشن ہے، ساتھ ساتھ اس کی جو سوشل جو سچویشن ہے، اس کو ایک ڈیزاسٹر میں چینج کر کے رکھ دیا ہے. کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کے رسپانسیبل لیڈرز ہیں جو کہ پروفیشنلز ہیں، وہ بار بار ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ ذرا کچھ نظر یہاں پر بھی لگائیں، چونکہ آپ ایک ہی طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا سارا جو سرمایہ ہے اس کو آپ وہ ٹروس پہ لگا رہے ہیں، اسلحے پر لگا رہے ہیں، اور آپ وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں، مگر آپ اپنے ملک کو اندر سے وہاں سے وہ کمزور کر رہے ہیں. تو اسرائیل، مگر نیتن یاہو جو ہے وہ بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابھی بھی اپنے اسی مقصد پہ اور اپنے اسی فیصلے پر اٹل ہیں کہ انہوں نے رفح کو انویڈ کرنا ہے اور انہوں نے فلسطین کو ڈسٹرائے کرنا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویٹو نہیں کیا تھا, مطلب وہ ووٹنگ سے پیچھے ہٹ گئے, وہ آئے نہیں ہیں ووٹنگ کرنے, جس کی وجہ سے اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان ایک الگ سی وہاں پر سچویشن بنی ہوئی ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز جو ہیں اس ریزولوشن کے بعد وہ کیا پریشر ڈال سکتی ہیں یا نہیں اسرائیل پر کہ وہ جنگ بندی کا وہاں پر اعلان کرے اور پراپر اس جو جینوسائیڈ ہے اس کو ختم کرے. چونکہ یو ایس جو ہے وہ اس ٹائم اسٹل رپورٹس کے مطابق جو اسلحہ ہے وہ اس کو فراہم کر رہا ہے. میں آپ کو ایک رپورٹ کے مطابق بتا دوں کہ ایک سال میں تقریباً 3.5 بلین ورتھ کا جو یو ایس ہے وہ اسلحہ اسرائیل کو وہاں پر وہ سیل کرتا ہے. تو اسرائیل اور یو ایس کے درمیان اگر چونکہ اسرائیل بہت زیادہ وہ ایک قسم کا ناراض تھا یو ایس سے کہ جو اس نے یہاں پر وہ ویٹو وہ حمایت نہیں کی ہے اسرائیل کی, جس کی وجہ سے اب اگر اسرائیل یو ایس کو اس کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے تو اس کے معیشت جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچے گا. ساتھ ساتھ جو اسلحے کے 3.5 بلین کا جو اسلحہ جاتا ہے, اسلحہ چونکہ بہت ایک کینیڈا تھا میں نے ڈسکس کیا تھا پہلے, دوسرا یو ایس ہے جو کہ ٹروپس کے حوالے سے آرمز کے حوالے سے بہت زیادہ بگیسٹ کنٹریز ہیں اس ٹائم جو کہ اس کو یہ پرووائڈ کر رہی ہیں اسلحہ. تو اگر یہ نہیں پرووائڈ کریں گی تو وہاں پر اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ایشو بن جائے گا, چونکہ لبنان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا کہ ہم اس پر بھی حملہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیہ, یہ ایک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے, وہ ان کا جو آج ہی وہ جائیں گے تہران, وہ جائیں گے وہاں پر جو ایرانین آفیشیلز ہیں ان کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. وہاں پر یہ انکلوڈ ہے ایرانین فورن منسٹر جو حسین, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی جس پر ابھی ریزولوشن کے بعد فلسطین اور غزہ میں جو ہے جو سچویشن ہے اس پر لائے عمل جو نیکسٹ لائے عمل ہے وہ طے کیا جائے گا اور اس پر بات کی جائے گی کہ اب وہاں پر ہمیں کیا صورتحال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ الجزیرہ کے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ مروان بشارہ, انہوں نے یہ اسرائیل کے لیے کہا ہے کہ وہاں پر اب چونکہ یو ایس اور اسرائیل جو ہیں اب ان کی دو تھنکنگ یہاں پر دو سوچیں سامنے آ گئی ہیں. چونکہ یو ایس یہ سوچتا ہے, بائیڈن اور اس کی ایڈمنسٹریشن یہ سوچتی ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ دراصل یہ جنگ بندی یعنی کہ جنگ کے ختم ہونے کا آغاز ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو نیتن یاہو ہے اور اس کی ایڈمنسٹریشن وہ یہ کہتی ہے, مگر وہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی آفیشل ایک بینی گینٹس, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے اس کا صرف بہت کم معنی ہے, ہمارے لیے یہ اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی, اور خاص کر ہمارے لیے جو ہم آپریشن کر رہے ہیں غزہ میں اس کے حوالے سے تو یہ معنی نہیں رکھتی, چونکہ وہاں پر ٹیررزم ہو رہا ہے, ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اور ہم اس کے لیے اس آپریشن کو جاری رکھیں گے. تبھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا کردار اس میں ادا کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس کو سراہا ہے, ہم صرف آپ یقین کریں اس کو سراہ ہی سکتے ہیں, بس اس کے علاوہ ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا. اور جیسے پہلی ایپیسوڈ میں ہم اس بات پر ڈسکشن کر رہے تھے, یہودیوں کے حوالے سے ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ چیٹنگ کرنا اور دھوکہ دینا ان کی خصلت میں شامل ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور ایسی پراپر ایک کمیونٹی رہی ہے اور لوگوں کا ایک حصہ پورا رہا ہے کہ جن کے اندر یہ بات رہی ہے کہ وہ وقت پر جو ہے وہ بولنا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور حق کے لیے آواز اٹھانا ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں اس ٹائم, اور خاص کر وہ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں. اس پر میں پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کرنا چاہتا تھا اس پر, لیکن میں اس ایپیسوڈ میں یہ بات کروں گا کہ اس سے ریلیونٹ, چونکہ ہماری امت نے یہ پہلے کر کے دکھایا ہے, اس طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں. خاص کر اہل کوفہ کی اگر آپ بات کریں, وہاں پر بھی تو یہی تھا. جب حسین کربلا میں تھے تو اہل کوفہ نے کیا کیا, اور آپ یقین کریں یہ کنورسیشنز میں یہ کوسچن اٹھایا جاتا ہے آج تک کہ جب نبی کی نبی کی اولاد کربلا میں کٹ رہی تھی تو کوفہ والے کیا کر رہے تھے, یہ مسلمان کیا کر رہے تھے کہ وہاں 72 لڑ رہے تھے, اور یہاں پہ جو مسلمانوں کی اتنی کثیر امت تھی وہ اس ٹائم کہاں تھی. تو تو میرا جواب یہ ہے کہ وہ جو اس کی مثال ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم وہاں پر وہ کٹ رہے ہیں اور یہاں پر آپ یقین کریں, میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی نارتھرن غزہ کے ایک بچے کی, اس پر جو رپورٹر ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 5 گھنٹے پہلے اس کو 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کے بعد اس کو 1 گھونٹ پانی دیا گیا, 1 یا 2 گھونٹ پانی دیا گیا ہے, اور ابھی 4 گھنٹے کے بعد جب اس سے وہ انٹرویو لے رہا تھا تو بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے پانی چاہیے, اسے بہت پیاس لگی ہے.
تو آپ یقین کریں مجھے وہ کربلا کا وہ مومنٹ یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ ایکسٹریم پہ چلی گئی بات. اب ایک آخری وقت تھا کہ جب ایکسٹریم پہ چلی گئی بات تو حسین جو ہیں وہ 6 ماہ کا شہزادہ لے کر میدان میں آئے تھے. آپ نے ہسٹری کا مطالعہ کریں اگر تو جھولے سے اٹھا کر وہ 6 ماہ کا شہزادہ لے کر آنا وہ ان کا بیٹا تھا حضرت, میں شہزادہ علی اصغر کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کو لے کے آنا اور پھر انہوں نے کہا کہ تم حسین کو پانی نہیں دے رہے ہو کوئی بات نہیں ہے مگر صرف 2 بوند اس شہزادے کے لیے دے دو. اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا, اور میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو ان کے مخالف تھی وہ کون تھی, مسلم امت تھی, وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے. اور ان میں سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان میں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے اس کو جلدی ختم کرو, ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے. ایسے مسلمان تھے وہاں پر. اور کیا کہ وہ آپ روایات دیکھیں اس کے مطابق وہ تیر چلایا گیا کہ جس سے جب ہاتھی پاگل ہو جاتا تھا نا, مست ہاتھی, اس کو گرانے کے لیے 3 پھن والا تیر, اس کے 3 منہ تھے, وہ یوز کیا جاتا تھا اس کو گرانے کے لیے. ہرملہ نامی شخص نے وہ چلایا جو کہ شہزادے کی گردن پہ لگا اور وہاں سے ہوتا ہوا حسین کے بازو میں وہ پیوست ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو شہزادے کے ساتھ مسلمانوں نے کیا پیاس کی حالت میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو بچے ویڈیوز میں آ رہے ہیں سامنے اور یہ پیاس کی صورت حال میں اور یہ پانی کی بوندیں مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے, ہم پیاسے ہیں, تو یہ وہی ہے جو اس وقت ہم نہیں بولے تھے, ہم آج بھی وہی مثال قائم کر رہے ہیں, ہم چپ ہیں. اور یہ جو خاموشی ہے اس ٹائم جو کوفہ والوں کی خاموشی تھی, اس ٹائم یہ ہماری خاموشی ہے اور یہ ہمارے منہ پہ ایک تماچا ہے اس ٹائم. بالکل ایسے ہی. اور ہم بلکہ اکرام بھائی اس بچے کے حلق میں پانی نہیں ڈالا گیا اور آج بھی اس بچے کے حلق میں پانی نہیں ڈالا گیا. تو ہم جو یہ بات کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نخواستہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہم حسین کے لشکر میں کھڑے ہیں یا کوفہ کے لشکر میں کھڑے ہیں. شورش کشمیری نے اسی پہ کہا تھا کہ کربلا اب بھی لہو رنگ چلی آتی ہے, کربلا اب بھی لہو رنگ چلی آتی ہے, دور حاضر کے یزیدوں سے ہے 2-4 حسین. کیا بات ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے اور وہ پہلو ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اسی کام کے لیے. حسن نثار کا غالباً شعر ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں. بات یہ ہے کہ اسی میں سے ہی حر بھی نکلیں گے, اس لیے اتنی وہ نہ ہو. اور میں تو خیر ہمیشہ پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ غم کا موضوع یہ اس بچے کے لیے نہیں ہے جس کے گلے میں پانی کی 2 بوند نہیں ڈالی گئی. غم کا یہ موضوع حضرت امام حسین کے لیے نہیں ہے یا ان کی عیال کے لیے. غم کا موضوع ان کے لیے جو دوسری طرف کھڑے تھے, اور وہ اپنا جواب سوچ لیں, کیونکہ جس زندگی میں اب ہمیں داخل ہونا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. کربلا کا واقعہ اور غزہ کا واقعہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا نا. ایک جان ہے بس, وہ دینی ہے, وہ جان نکل جائے گی. لیکن جس راستے میں, جس حق کے راستے میں جو وہ جان دے دی گئی اور جو دوسرے لوگوں کے لیے دلیل بن گئی اور آزمائش بن گئی, تو ہمیں اس کا جواب سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. میں پچھلے والے موضوع کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی سمیٹتا ہوں, لیکن میں اکرام بھائی سے یہ بھی چاہوں گا کہ میری اقبال کی بہت شدید پسندیدہ وہ ایک ربائی ہے جو آپ کے علم ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے موضوع کو اس کے ساتھ جوڑ کے تھوڑی سی بات کریں کہ انسانوں کے درمیان تعلق اور محبت اگر اپنی خواہش سے بلند ہو کے اور محبوب حقیقی کو شامل حال کر لیں تو یہ محبت ہمیشہ پائیدار اور پختہ ہو جاتی ہے. ورنہ دنیا کی ہر محبت, میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ محبت ایک پیاس ہے, اور اگر محبت جھوٹی ہے
تو جھوٹی پیاس بہت شدید ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. سچی پیاس میں شدت نہیں ہوتی ہے، جھوٹی پیاس میں شدت ہوتی ہے. علامہ اقبال کی ربائی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز حشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا گزیر. اے اللہ تو دونوں جہانوں کی سے بے پرواہ ہے اور میں ایک عاجز بندہ ہوں. اقبال نے کہا قیامت کے روز میرے گناہوں کا عذر قبول فرما اور مجھ پر رحم کر. اگر تو سمجھے کہ قیامت کے روز میرا حساب لینا بہت ضروری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بچا کے کرنا. یہ اس کے پیچھے ایک پوری ایک سٹوری بھی ہے، اگر آپ کے ذہن میں تو ضرور ہمارے سننے والے. یہ بہت خوبصورت ربائی ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پوسٹ میں بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، مگر اس کا بیک گراؤنڈ بڑا ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت ہے. اقبال کی ظاہر ربائی ہے، 4 مصروں کی اس کو ربائی کہتے ہیں، لیکن یہ اقبال کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں اقبال کی ہے اور واقعی اقبال ہی کی ہے، مگر اقبال کی کسی بھی کتاب میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی جی خان کے غالباً ایک استاد تھے، اسکول ٹیچر تھے، محمد رمضان عطاری. وہ خود بھی شاعر تھے اور استاد تھے. تو ان تک انہوں نے کہیں سے جب یہ سنی کہ اقبال نے یہ ربائی کہی ہے تو انہوں نے یہ کہا، اقبال کو پیغام بھجوایا کہ حضرت میرا سارا کلام آپ لے لیجئے اور یہ ربائی جو ہے مجھے عطا کر دیجئے. اور اس کے بعد علامہ اقبال ان تک جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے وہ ربائی ان کے حوالے کر دی اور پھر اقبال نے یہ ربائی جو ہے کتاب میں شامل اپنی نہیں کی. کتاب اس سے میں پہلے یہ تھوڑا سا قصہ اور آپ نے شاید ہاں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں میں وہ اچھا اس کو بھی ہم شامل کر لیتے. یعنی یہی صاحب جب اس زمانے میں تصویروں کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اقبال کو شکل سے پہچانتے نہیں تھے اور وہ اقبال سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے کلام سے. تو ان کے کوئی دوست جو لاہور جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم اقبال سے ملو گے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری شاید ملاقات ہو. تو انہوں نے کہا میرا سلام کہنا. تو انہوں نے اقبال کو سلام پہنچا دیا اور اقبال نے یہ ربائی بھیجی. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اقبال پوچھا کہ اقبال کو میرا سلام پہنچا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہنچایا اور انہوں نے تمہیں ایک تحفہ بھی دیا ہے. تو وہ یہ ربائی تھی. تو جب انہوں نے یہ ربائی پڑھی تو بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہ جو ہم اچھا اسی پہ ہی اگر ہم تھوڑی سی، چونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اور چونکہ ہمارے موضوع بھی. اس کے بعد پھر محمد رمضان عطاری صاحب علامہ اقبال سے ملنے کے لیے بھی آئے، لاہور آئے اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ پہلے سے انہوں نے ایک ایم اے کر رکھا تھا، وہ غالباً کسی اور مضمون میں بھی ایم اے کرنا چاہ رہے تھے. تو اقبال سے کہنے لگے عطاری صاحب کے متعلق دوسرے صاحب کہ یہ بڈھا طوطا جو ہے یہ ایک اور ایم اے کرنے لگا ہے. تو اقبال کہنے لگے کہ عاشق جو ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. 1937 کا زمانہ تھا اور اقبال ان دنوں عمرے کی تیاری کر رہے تھے، عمرے پہ جانے کے لیے. اور محمد رمضان عطاری صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ وہاں پہ جائیں عمرے کے لیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں تو آپ وہاں پہ یہ والی ربائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیجئے گا جو کہ اب میری ہے. اس میں یہ پہلو بھی تھا کہ آپ پیش کیجئے گا جو کہ اب میری ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال بیمار تھے اور 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وہاں پہ نہیں جا سکے. اور کہتے ہیں کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تو جب ان کو خبر ملی تو ان کی حالت بہت ہی
یعنی ایسی وہ اس میں مبتلا تھے اتنے غم کے اندر، اور وہاں سے وہ یہاں آئے، اور علامہ اقبال کا جب یہاں پہ تدفین ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب مزار بننا شروع ہوا تو وہ اس کے گرد جو ہے نا ایسے ہی جیسے ان کی پگڑی ان کے گلے میں آ جاتی تھی، پگڑی سر سے اتر کے، اور وہ ایسے ان کی قبر کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے جیسے کوئی دیوانہ گھومتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ وصیت پوری ہوئی یا نہیں، کہ جب میں فوت ہوں تو یہ ربائی جو ہے میرے چہرے پہ لکھ دی جائے۔ اور لیکن یہ لوگوں نے بتایا کہ البتہ یہ ربائی جو ہے ان کے قبر کے کتبے کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، ہاں، اب اس ربائی کا جو ہم سب کے لیے، اور وہ لوگ جو محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں، کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مالک ہے اور سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، اور تو اگر حساب کے بغیر اگر بخش دے تو تیرا اختیار ہے، اور اگر حساب لینا بہت ناگزیر ہے، اگر تو حساب لینا چاہے تو یہ حساب، میرا حساب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے دور لے کر کے لینا، ان کی نظروں سے۔ اب اس میں کیا پہلو ہے کہ میں جن کا نام لیوا ہوں، میرا جب اعمال نامہ کھلے گا تو میں بہت شرمندہ ہوں گا ان کے سامنے کہ میں ان کا امتی تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم جو ہے، یہ کہ اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو شرمندہ نہ کرانا، ہاں، کہ یہ ہے تمہارا امتی، یہ بھی پہلو بہت ایک پہلو ہے کہ یہ ہے تمہارا امتی۔ ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے، اور ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ جھوٹی پیاز بڑی شدید ہوتی ہے، ایسا ہے کیا؟ یا یہ کہ بناوٹی، اس سوال کو آسان کر دیں؟ آسان کرنا پڑے گا۔ تعلق اگر بناوٹی ہو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نبھانے کے لیے، ایسا ہے؟ ایریا میں کہہ رہے ہیں تعلق جو نبی پاک سے ہے ہمارا؟ نہیں، میں تو ابھی ہم اس موضوع پہ، ویسے تو ہر تعلق کے تقاضے ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی آپ کے سوال کے جواب میں تو میں خدا نہ خواستہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس تعلق کو بھی اسی طرح سے نبھا رہے ہیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ، خدا نہ خواستہ، لیکن ہمارا جو آپس کا تعلق ہے ایک دوسرے سے، خصوصاً ہماری نوجوان جو نسل ہے، یوتھ ہے، یہ تعلق کچھ بناوٹی ہے اور اس کو نبھانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں بالکل محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں یہ میں جملہ کہوں گا کہ جیسے ایک سچ کو چھپانے کے لیے ہمیں بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ، پھر اس کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ، پھر جھوٹ، بالکل اسی طرح یہ تعلق بھی ہوتا ہے، بناوٹی جو تعلق ہوتا ہے، کہ ہم مطلب بناوٹ میں بہت آگے ایکسٹریم پر بھی چلے جاتے ہیں، چونکہ جب سیریسنس دل میں نہیں ہوتی کسی کے لیے، چونکہ میں اس جو تعلق ابھی بات کر رہا ہوں، یہ میں سب ایریاز میں اس کو پال کروا کے ایک میں بات کر رہا ہوں، جو تعلق ہمارا اس ذات سے بھی ہے جس ذات کا بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر بھی ہمارا تعلق کچھ ایک بناوٹی جو ہے وہ بن گیا ہے، چونکہ آپ نے ہی پچھلی ایپیسوڈ میں اس کو عرض کیا تھا کہ محبت کے تقاضے جو وہاں پر ہے وہی اصل میں محبت کے تقاضے یہاں پر بھی ہیں۔ تو اصل میں جب آپ تعلق کی بات کریں گے تو جو تعلق میں بناوٹ ہے وہ میرے خیال سے دونوں ایریاز میں اس کو سیم طریقے سے دیکھوں گا، ریفلیکشن ہو جائے گی نا؟ جی۔ تو غزہ پہ جس طرح ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، میں وہاں بھی بناوٹ ہی ہے ہماری، مطلب ہم کچھ بھی بات آتی ہے اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک قسم کے جلدی سے جلدی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جی بات کر دیتے ہیں۔ یہ اسی بات کو تھوڑا سا آپ اپنی بات پوری کیجیے گا۔ اگر تعلق بناوٹی ہو اور ہم کسی چیز کو زبردستی نبھا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہماری زندگی کا گول کچھ اور ہے، یعنی اس کا مطلب ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں۔ اب بیچ میں کوئی چیز آ گئی ہے، مطلب مثال کے طور پہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور اختیار بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ آ گئی ہے یار بیچ میں، تو بس اس کو کسی طرح سے ہم نے نبھانا ہے۔ یہی تعلق ہے میرا خیال ہے ہمارا زندگی میں سب لوگوں کے ساتھ۔
سر آپ کی بات کو ہی میں سیکنڈ کروں گا اور علی کی بات کو بھی کہ ہم بحیثیت اپنی سوسائٹی کی ہم دیکھیں تو میں شاید یہ بات کہہ دوں تو شاید کہ ہم بحیثیت جو قوم ہیں شاید منافق ہیں. تو کیونکہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے ڈپلومیٹک ہو گئے ہیں، اتنے اپنے آپ کو شو آف کروانا کہ مطلب جو ہماری انر پرسنالٹی ہے وہ ہم نہیں شو کراتے. ہم یہ شو کراتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ہمارے اگر کوئی بندہ ترقی بھی کر رہا ہے تو منہ پہ تو وہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا لیکن بیچ میں وہ جڑیں کاٹ رہا ہوگا، پیچھے وہ جڑیں کاٹ رہا ہوگا. تو یہ بحیثیت ہم کو اسی وجہ سے شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری مٹی میں وہ جذبہ ہی نہیں موجود رہا، یا وہ والا انقلاب والا جذبہ ہی، وہ جیسے غزہ کی کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں ہم اس طرح سے وہ سپورٹ نہیں کر رہے. تو شاید ہم بحیثیت اتنے منافق ہو چکے ہیں، بحیثیت قوم یا بحیثیت جو ہماری نیشن ہے اسے اتنا منافق ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر یونٹی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ منافقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے بھائی پر بھی اتنا دل سے صاف نہیں ہیں. ہمارے دل کے اندر اتنے کھوٹ آ چکے ہیں کہ اسی طرح اگر ہمارے اگر دوست سے کوئی رشتہ ہے تو ہم اس سے بھی اتنے کہ باہر سے سچا تعلق ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح ہمارا دین کے ساتھ بھی یہی حالت ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ بھی تعلق ہمیں سچا نہیں نظر آتا. اگر فار ایگزامپل نماز ہے تو ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اسی طرح یہ میلاد کی ہم کل بات کر رہے تھے تو فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ میلاد ہم اس جذبے سے نہیں بناتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ایک ایونٹ ہے. اور فار ایگزامپل ایک بندہ یہ کرے گا کہ اس نے وہ لائٹیں لگا لی ہیں تو میں کیوں نہ لگاؤں، تو وہ دکھاوے والی چیز آ چکی ہے ہمارے ایک چیز جو بات کر رہے تھے میں صرف 3 لائنیں اس میں شامل کروں گا. اتفاق سے من کی دنیا جو کہ ہم کتاب کا ہم نے تجزیہ ایک دن کیا تو 3 لائنیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اس حوالے میں پورا اترتی ہیں کہ میں نے قلم کی روشنائی میں ڈبو کر لکھا تو آواز آئی یہ ہذیانات ہیں. پھر قلم کو آنسوؤں میں ڈبو کر تحریر کیا تو ندا آئی یہ جواہرات ہیں. پھر خون جگر سے رقم کیا تو صدا آئی یہ الہامات ہیں. اب وہی ہے کہ ہم نے اس تعلق کو کس درجے پہ جو ہے لے کے جانا. یہ جو بات کر رہے تھے میں احتشام کی طرف ہی آ جاتا ہوں. آپ کی بات کو ہی ہم کنٹینیو کرتے جو ابھی خصوصاً ہم یوتھ کا ذکر کر رہے ہیں. ایکچولی پرائرٹی ہے کیا؟ مطلب اچھا اللہ کرے اس کا کوئی جواب ہو. مطلب میں اگر کسی تعلق میں مبتلا ہوں تو میری زندگی کی وہی پرائرٹی ہو، یعنی مجھے اس کے ساتھ ہی رہ کے اچھا لگ رہا ہو. لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے اس لمحے کرنا کیا ہے. یعنی میری زندگی کی جو ایک بے چینی ہے وہ مجھے یہی نہیں بتا رہی ہوتی کہ مجھے تسکین ایکچولی ملنی کس چیز میں ہے. میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا میں اس کے ساتھ رہوں تو مجھے سکون ہو جائے گا اور یہ لمحہ کبھی نہ ختم ہو تو ایسا لگے گا کبھی کہ نہیں ایسا بھی میری آج آئی ڈونٹ نو آپ بتائیں کہ آج کی محبت میں ایسا بھی کوئی وقت آ جاتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بس اب اس کا وقفہ آ جائے جی. یعنی پھر آپ اس کی بات کیا کریں گے، اس میں بھی دل نہیں لگ رہا. تو واٹ ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں؟ سر میں اس کو اس طرح سمجھوں گا کہ ابھی جو اس وقت اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی میں تو اگر آپ کسی سے ایک دوسرے پرسن سے دوستی بھی کر رہے ہو تو وہ مجھے لگتا ہے اس میں احساس کم اور مفاد زیادہ ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر ہم سب سے چھوٹے اسکیل پہ دیکھیں تو یونیورسٹی میں ابھی ہم ہیں تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ بظاہر دوست کہتے ہیں ہم اسے، لیکن اگر ہم کسی لڑکے سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو دیکھنے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس کو اس سے فائدہ ہے. کوئی اگر وہ لائق ہے تو اس کو اس سے کوئی مفاد ہوگا یا اس سے کوئی اسائنمنٹ ہوگی، پیپرز ہوگے، اس طرح کا کوئی. اگر یہی چیز ہم اگر یونیورسٹی سے باہر نکل کے دیکھیں سوسائٹی میں تو ہم اگر ایک عام انسان ہے جو گاؤں سے آیا ہوا ہے تو وہ اس کے گھر والے بھی وہ یہی پیورٹی دیتے ہیں کہ تم ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرو یا ایسے انسان کے ساتھ دوستی کرو کہ جو آپ کو آنے والے وقت میں کوئی فائدہ دے سکے. اس کو ہم
غلط نہیں سمجھتے. ہماری یہ مینٹالٹی بن چکی ہے کہ ہم غلط کو غلط نہیں, کہ آپ ایک انسان ہے اس سے آپ ایک اور طرح کی دوستی رکھو کہ آپ کا کوئی اس میں مفاد نہ ہو. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ اصل دوست اور وہ جو کہتے ہیں نا مقصد, وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہو, آپ کوئی بات نہ کر رہے ہو لیکن آپ کے دل کو سکون ہو. آپ اسی طرح اگر کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھے ہو, کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے ہو, تو آپ یہی کہو گے یار بس میرا اس سے مقصد پورا ہو, میں ادھر سے غائب ہو جاؤں. لیکن اصل دوست کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کوئی بات نہیں کر رہے لیکن آپ کے دل کو سکون ملا. آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی اس کے ساتھ چپ بیٹھے رہو گے. کیا یہ دوست ہے آج کے معاشرے میں, ہوتا ہے ایسا دوست؟ میں کہتا ہوں کہ آج کے, جی بالکل, آج کے دور میں ایسے دوست ہیں, اور وہ وہی دوست ہیں کہ جو آپ کے 5 4 3 2 بچپن سے آپ کے ساتھ ہیں نا. وہ کچھ مخلص دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہو تو آپ کوئی بھی بات نہ بھی کر رہے ہو نا, تو پھر بھی آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ یار یہ میرے پہ جتنی بڑی مشکل بھی آ جائے, یہ شخص میرے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا. اور نہیں سر, وہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ میں اپنے کسی بھی دوست کو اس طرح نہیں نامنیٹ کر رہا کہ وہ اپنے آپ پہ لے جائیں. یہ بھی دوست ہے میرے, ایسی بات نہیں ہے. میں وہی ہے نا, یہ کبھی مذاق میں بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ یار ہم گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ہم صاف دل لوگ ہیں, جو ہے ہمارے منہ پہ کہہ دیا کرو. اگر پیچھے سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ نہ کرو, ہمارے فیس پہ بالکل چہرے پہ بات سمیٹ رہے ہوں. لیکن میں ایک چھوٹی سی ایک کرنی ہے, وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا جب ہم آخر میں من کی دنیا سے ایک چھوٹی سی تحریر ہے, اگر کہیں تو میں ابھی پڑھتے ہیں, کیونکہ بات تو ایسی ہو رہی ہے. یہ میری بہت ہی پسندیدہ یہ والی یہ بھی تحریر ہے. وہ نوجوان چرواہا جو جھیل کے شاداب کناروں پر بھیڑیں چراتا ہے, جو ندی میں پھول پھینک کر لہروں کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہے, جس کے آزاد سچے بے باک اور رسیلے گیت وادی میں دور دور تک گونج پیدا کر دیتے ہیں. اے رب, مجھے اس چرواہے کا قلب و نظر عطا کر. اب فیل کریں, محسوس کریں. ہم پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں, اور دوستی کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی, تعلق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کسی نے پوچھا دوستی کسے کہتے ہیں, بتانے والے نے بتایا صبر کو دوستی کہتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا صبر اور دوستی کا کیا تعلق ہے؟ صبر تو کوئی ناگوار چیز پر پیش آ جائے تو اس میں تنگی اور شکایت نہ پیدا ہونے کو کہتے ہیں. دوستی کیا زندگی میں کوئی ناگوار تجربہ ہے؟ دوستی کیا تکلیفوں اور اذیتوں کا تسلسل ہے جس پر صبر کی ضرورت ہے؟ بتانے والے نے بتایا نہیں. ہر صبر یہ صبر تو ہم اس وقت کر سکتے ہیں جس سے تعلق ہو, تو اس کی طرف اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو آدمی اس سے تعلق ترک نہ کرے, اس کی اسکیم نہ سوچنے لگے, اس موقع پر شکایت محبت پر غالب نہ آ جائے. یہ تو سب کر سکتے ہیں. جس صبر کو میں کہہ رہا ہوں وہ دوستی کی روح ہے. اس صبر کا دوسرا نام وفاداری ہے. اس صبر سے مانوس آدمی اس میں کوئی تلخی محسوس نہیں کرتا. اس لیے صبر ایک پھل ہے جس کی شیرینی کا مقابلہ پھلوں سے لدا اور دوسرا پیڑ فراہم نہیں کر سکتا. صبر وہ جذبہ وفاداری ہے جو چلتے وقت بھی اپنے دوست کی طرف یکسو رکھتی ہے اور گرتے وقت بھی اپنے دوست کے سامنے اپنا منہ مرکوز رکھتی ہے. یہ صبر ہے کہ رکاوٹ یعنی کوئی دوست کسی دوست کو ہماری آنکھوں سے کوئی رکاوٹ اوجھل نہیں ہونے دیتی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.